جو شخص بھی یہ جرم کرے، اگر وہ ذمہ ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ذمہ برقرار نہیں رہتا، مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس مجرم سے انتقام لیا جائے۔ اور یہ انتقام لینا، یہ حدود کا نفاذ کرنا ریاست کا کام ہے، وقت کی حکومت کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں سے انتقام لے، وہ ان لوگوں پر حد قائم کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیو، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، جو صورتحال سے آج ہم گزر رہے ہیں، کچھ تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں کہ کچھ لوگوں نے جلوس نکالے، بسوں کو جلا دیا، ویگنوں کو جلا دیا، دکانوں کو جلا دیا۔ یہ آپ کے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، یہ آپ کے مسلمانوں کا ملک ہے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، یہ آپ کے بھائیوں کی پراپرٹی ہے، یہ ان کی گاڑیں ہیں، یہ ان کی گاڑیاں ہیں، یہ ان کی دکانیں ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے آواز اٹھاتے ہو تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ آپ مسلمانوں کے کاروبار پہ حملے کرو، آپ مسلمانوں کے بازاروں پہ حملے کرو، آپ مسلمانوں کے گھروں پہ حملے کرو، آپ مسلمانوں کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کرو، ان گاڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کو آگ لگاؤ، بسوں کو جلاؤ، آپ تو اپنے ہی مسلمانوں کا گھر برباد کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں آواز اٹھانے کی تحریک آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ سوچ اور فکر کہاں سے لی ہے؟ مسلمان کی عزت بڑی قیمتی ہے، مسلمان کا مال آپ پہ حرام ہے، مسلمان کی جان آپ پہ حرام ہے، مسلمان کا مال آپ پہ حرام ہے، اس کی جان اور عزت آپ پہ حرام ہے۔ یہ ہتھ کنڈے، یہ طریقہ کار مسلمانوں کو مزید کمزور کر دینے والا کام ہے۔ اس افراط و تفریط سے بچے، اس غلو سے بچے۔ یہ کام ریاست کا ہے، وہ یہ سزا دے، لیکن آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں آواز اٹھائیں، اپنا موقف بیان کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، گستاخ رسول کی سزا بیان کرے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر اپنے ہی مسلمانوں کے گھروں پہ حملے، اپنے ہی مسلمانوں کے بازاروں پہ حملے، اپنے ہی مسلمانوں کی گاڑیوں کو جلانا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ ایک فتنے کی آگ جلانا ہے۔ آپ قانونی طور پہ اپنے سارے حقوق استعمال کریں، جس کی آپ کو اجازت ہے وہ کام کریں، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے سارے کام کریں، لیکن قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لے، اس سے فتنے کی آگ بھڑکے گی، اور فتنے کی آگ بڑی شدید ہوتی ہے۔ جب یہ آگ جل جاتی ہے، پھر جب یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر اس میں کون جلتا ہے اور کون نہیں جلتا، کس کا نقصان ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری کندھوں پہ پڑتی ہے۔